بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میں نے 3 مہینے پہلے نا ایک بچی کو دعا کرائی، الشبا نام اس کو نا بیک میں کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. ویسے وہ اسلام آباد میں رہتی ہے اور ٹاپر، مطلب بہت لائق بچی. اللہ والی دعا کرائی، سورۃ رحمان کا کہا، اللہ والا پانی کا کہا، 7 دن سن لیا. اس کی اس وقت کیمو ہو رہی تھی. اس کے بعد میں نے خود ہی سے میسیج کیا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں نے خود ہی سے میسیج کیا کیسی طبیعت ہے آنٹی، بس ٹھیک ہے. وہ جس طرح بہت ڈسارٹ اور بہت کہ اب کہیں سے مجھے کچھ نہیں ملنا. میں نے کہا چلو 7 دن پھر قصیدہ بردہ شریف بھی سن لو. اس نے 7 دن قصیدہ بردہ شریف سن لیا. اس کے بعد میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے. رات اس کی مدر کی مجھے کال آئی اور اس کی مدر نے مجھے بتایا کہ وہ بچی جس کو ڈاکٹر نے سوری کہہ دیا تھا، وہ ماشاءاللہ اس کی لاسٹ ڈاکٹر نے کہا ساری رپورٹس ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. کہتی ہم نہیں سمجھ پا رہے یہ کیسے ہوا ہے، کیسے وہ کالج بھی جا رہی ہے اور اس کی کوئی ایک بس کوئی لاسٹ جسے کیا کہتے ہیں ریزس کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی وہ اس کی ایک ہوئی ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اب اس کا ہو گیا. اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی اونچی بات. اس کے بعد نا پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں کمائی میں یا جو کام کرتے ہیں وہ چل نہیں رہا. میں نے کہا اچھا چلیں، ان کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ اپنے ہسبینڈ سے میری بات کروا سکتی ہیں، میں ان کو دعا کروا دیتی ہوں. تو کہتی ٹھیک ہے، آپ ان کی بہن ہیں کیوں نہیں. میں نے کہا چلیں آپ ان کو اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے سورۃ رحمان کا کہہ دینا. لیکن مجھے ایک بات ہے کہ جب میں یہ بات کر رہی تھی نا تو میرے دل کی آواز تھی کہ میں نے ان کو علی حق کہنا ہے. اس وقت میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ میں انہیں جب یہ کہہ رہی تھی کہ ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں تو وہ کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا آپ کی مدر کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ کہتے وہ تو بہت پیار کرتے ہیں بھی. میں نے کہا کہیں سے بات نا وہ جسے کہتے ہیں نا پکڑ ہی نہیں جا رہی تھی کہ کہاں سے یہ اتنی وہ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر رہی تھی. پھر میں نے کہا اس کا مطلب کہ کچھ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اتنا وہ اچھا انسان ہے سارا کچھ. تو یہ میرے دل کی آواز تھی. ابھی تک اس کی مجھے کال نہیں آئی کیونکہ کل رات بات ہوئی ہے. اب دیکھیں اگر آتی ہے تو جو دل کی آواز ہے اسی کو فالو کرنا ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب میں ان کو دعا بھی اسی طرح کراؤں، علی حق والی کراؤں یا اللہ والی کراؤں، یہ مجھے نہیں پتا. جب آپ کہہ رہی ہیں میرے دل کی آواز تھی تو پھر اس میں سمجھنا کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا تھا اس میں؟ بس وہی کرا دوں اور بس بہرحال وہ اور بچے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو دعا کرا رہے ہیں تو ہم نے ان کو ضروری کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا یا ویسا. اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے آپ ان کو، بس ہمارا کام تو صرف دعا بتانا ہے یا اللہ کے آگے پیش کرنا ہے. سم ٹائمس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی ریئلائز کر لیتا ہے، جس کی شرمندگی ہونی ہوتی ہے اور اس کو خود ہی خود ہو ویڈیو جائے. خود ہی اپنے ہی سامنے آ جاتی ہے وقت خود کے بڑی ساتھ ہی. بڑی باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو لیکن جاتی ہیں. بہرحال یہ اور بچی کی نہ بھی بہت ہو تو پیاری بس بات ہے کہ جانچ ماشاءاللہ وہ بچی کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی. اور ایک اور بات، اس کی مدر نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اور کچھ لینا ہے. میں نے کہا اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس صرف آپ لوگوں نے اب دعائیں کرانی جتنی ہو سکے. بس آپ اسی طرح جس طرح آپ کی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے آپ نے آگے کسی کو مشکل سے نکالنا. میرے نا ہسبینڈ کے دوست تھے تو وہ بیمار ہو گئے تو ان کو دعا کروائی تھی تو اللہ نے شفا دی. تو ان کی بیٹی سے میری بات ہوتی تھی جب ان کی بیماری تھی. تو ان کی ایک اور بیٹی تھی، اس کے بھی کوئی شوگر وغیرہ کے ایشو تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے، اس نے خود جس کی شوگر ٹھیک ہوئی تھی نا، اس نے اپنی سسٹر کو دعا کروائی تو اس کے یوٹرس میں تھی ٹیومر. تو یہ بتا رہی ہے کہ میں 5 دن ہوئے تھے ابھی مجھے سورۃ رحمان سنتے، تو میں نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر کچھ ماہ گزرے تو اس نے نا، یہ جس کی یوٹرس کا مسئلہ تھا، اس نے مجھے کال کی کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے تو اس کا نا بیبی نہیں ہے تو اگر آپ اسے دعا کروا دیں. میں نے کہا آپ خود کروائیں. تو وہ جو سب کے بہانے ہیں، نہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ. میں نے کہا مطلب اس میں کیا پتہ کرنا ہے؟ آپ کے فادر ٹھیک ہوئے، ایک سسٹر ٹھیک ہوئی، ایک بھائی بھی، اس کو ہیپاٹائٹس بڑا شدید قسم کا تھا تو وہ بھی ابھی 7 ڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے تو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو وہ بھی بالکل کتنے سال، شاید کہ 4-5 سال پرانی بات ہے، اور اس وقت تھا کہ بس یہ شاید مرنے لگا.
تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, وہ بھی بڑی جلدی 7 ڈیز کے اندر ہی اس کا ہیپاٹائٹس کی رپورٹس بالکل کلیئر آ گئی, اور مطلب آج دن تک وہ بالکل سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے. تو اس نے میرے خیر کہنے کے باوجود, نہیں باجی وہ میری بات کہاں مانیں گی, تو آپ ہی انہیں دعا کروا دیں. اچھا, انہیں دعا کروائی ہے, ابھی ایک ہی دن گزرا ہے تو انہوں نے نا آگے اپنے ایک اور ریلیٹیو کا کہہ دیا کہ وہ بچہ بڑا شدید بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے لاہور میں. ویسے یہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں. تو باجی پلیز آپ نا ان کو اگر ادھر دعا کروا دیں, میں آپ کا نمبر دے دوں. اچھا, بچے کا سن کے ذرا میرے دل میں آیا, میں نے کہا اچھا چلو ذرا اس کو ڈیلنگ کرنا ہے یہ سارا, اب اس کے ساتھ دماغ پانا ہے, چلو میں دعا کروا دیتی. ان کو دعا کروائی ان کے بچے کے سلسلے میں, تو وہ بچے کی تھوڑی سی نا بہتری ہونا شروع ہو گئی. تو اس طرح اس کی مدر پھر میرے ساتھ بات کرنا شروع ہو گئی. اچھا, تھوڑے دن گزرے ہیں تو جیسے لوگ نا پھر اندر کی باتیں بھی خود ہی بتانے لگ جاتے ہیں کہ وہ فلاں ٹائم ہم سے یہ غلطی ہوئی, فلاں ٹائم یہ ہوا. اب یہ جو پہلی جس کا بیبی نہیں تھا نا, تو ابھی تیسرا یا چوتھا دن ابھی شاید گزرا, ایک تو بیبی نہیں ہے اور ایک کوئی اس کے بھی یوٹرس میں بھی مسئلہ تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. میں نے کہا آپ کو ابھی تیسرا یا چوتھا دن آپ بتا رہے ہیں سورہ رحمان سننے کا ہوا ہے, اور وہ بھی شاید آپ کے ہسبینڈ نے بھی دعا بھی نہیں کی, ابھی وہ اس کو کوئی ٹائم میچ نہیں ہو رہا, تو ابھی اس نے اکیلے ہی دعا کی تھی میرے سے. تو آپ مطلب کیا اللہ کو مداری سمجھا ہوا ہے کہ جب آپ کہیں تماشا دکھائے تو آپ 7 ڈیز تو کمپلیٹ کریں. تو آپ جو بھی ہے, جو اللہ کا سسٹم ہے, مطلب اگر کوئی آپ کو دعا دے بھی دے کہ جا یہ تینوں اللہ پتر دے, تو کیا وہ 8 دن میں آپ کے پاس آ جانا, ٹھیک ہے, ٹائم تو لگتا ہے نا. اچھا, 2-4 اور دن گزرے تو باجی تڑنا ایک گل کرنی, میں کہ ہاں جی کریں. وہ نا ایک دن مجھے ایک خواب آیا, میں نے آپ کو خواب سنانا ہے, یہ پرانی بات ہے. کہتی, میں نے کہا ہاں جی سنائیں. کہتی ہے ہمارے گھر کے قریب نا ایک دربار ہے, تو پتہ نہیں کیا نام لیا بابا جی کا, کہ خیر میرے اب ذہن میں نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے نا وہ خواب میں نظر آئے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے دربار پہ آ کے نا تو تیل ڈالنا اور نمک لے کے آنا. تو کہتی ہے میں چلی تو گئی کہ بھلا دیکھیے جڑا خواب چاہیے گل ہے کہ یہ مقصد ہے. تو چلی گئی تو ادھر میں نے جا کے دیکھا تو جو چراغ تھے نا سارے خالی تھے, اور ادھر جو نمک عموماً کہتی پڑا ہوتا تھا نا, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بچپن سے ہی نا, جیسے وہ گھر ہوتا ہے پاس تو چلے جاتے بچے بھی, تو بچپن سے ہی جانا ادھر تو کبھی نمک چاٹ آنا, تو اس طرح. تو کہتی وہ میں نے دیکھا تو نمک بھی نہیں تھا ادھر. تو کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو مجھے خواب میں دونوں, لیکن ایسی ہی کوئی مت ماری گئی کہ وہ دونوں ہی کام نہیں کیے, نہ تیل ڈالا نہ نمک ادھر لا کے رکھا. تو بس وہ کہتی میں 50 روپے نا ایک آدمی کو ادھر تھا, تو اسے میں دے کے کہہ کہ خود ہی ڈال دینا. میں نے کہا 50 روپے میں کون سی یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں, نمک بھی اور تیل بھی. تو خیر یہ کچھ پرانی بات. تو کہتی یہ میرے سے ہوئی. میں نے کہا اچھا چلو آپ اب دوبارہ ادھر نا حاضری دینا. اچھا, اس کا یہ, اور وہ جو دوسرا تھا نا بچہ جن کا, انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بھی آپس میں ریلیٹیو بھی تھے, قریبی رشتہ دار. تو کہتی ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا, کہتی کہ ہم نا ویسے ان چیزوں کو, یہ درباروں وغیرہ کو نا مانتے نہیں ہیں, تو آپ برا نہ منائیے گا, میں نا ذرا بھابی خاندان سے ہوں, تو پتہ نہیں میں نے آپ سے دعا کیسے کر لی یا کچھ, تو لیکن ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے, لیکن اب میرا دل نا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, میں نے ان کو نا کچھ جو ویڈیوز وغیرہ ان کے مسئلے کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی شیئر کی کہ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ. تو بچہ تھوڑا بہتری بھی آنا شروع, پہلے وہ بیچارے سے پتہ نہیں کھانا بھی نہیں تھا کھایا جاتا, بہت ہی زیادہ نا بچے کی طبیعت خراب تھی. پھر اس نے بھی مجھے بتایا کہ کانواں والی سرکار, ایک بار میرا بیٹا اپنی تائی کے ساتھ گیا تھا, شاید یہ 4 یا 5 سال کا تھا, گجرات میں. تو جب یہ واپس انہوں نے آ کے بتایا نا کہ او جی بابا جی دے دربار اے نا کانواں والی سرکار, تو کہتی میں نے بڑا مذاق اڑایا تھا. تو تب تو مجھے سمجھ نہیں تھی. خیر انہیں میں نے نا کہا کہ آپ نے نا ادھر بچے کو لے کے نا ادھر بیبیاں پاک اور بابا موج دریا آنا ہے. وہ کچھ دن ڈیلے ہوتا رہا. خیر انہوں نے کبھی بات مانی کبھی نہ مانی, وہ اس طرح کا سین. لیکن یہ خود یہ مطلب اس میں اس طرح کا ایک دم سے یو ٹرن آ گیا کہ وہ جتنا وہ بیچاری کہتی تھی نا کہ ہم نہیں ان چیزوں کو مانتے, یا ہمارے گھر سے شروع سے یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ, اور اس طرح. تو یہ بڑی اس میں چینج آئی. اس نے نا آگے دعائیں کروانا شروع کر دی, اپنے بچے کو بھول گئی, اور اس یہ ادھر ہاسپٹل میں بھی سب کو دعائیں کروائی جا رہی ہے, اور رشتہ داروں میں بھی اس طرح کبھی کسی کو دعا کروا رہی. بہت مطلب یہ اتنی ایک طرح کی اس کو کہتی, وہ جو جتنی بے چینی تھی نا میری کہ میرا بچہ بیمار ہے اتنا زیادہ, تو وہ میری ختم ہو گئی کہ اچھا اگر کہا گیا کہ اللہ کی سپرد کر دو تو میں نے اللہ کی سپرد کر دیا.
تو وہ بچے کی طرف سے دھیان ہٹ گیا اور ماشاءاللہ بڑا وہ یہ کہ ہم نے آگے دعائیں کروانی ہیں. اچھا وہ بچے کو نا سوری میرے 10 سال نہیں تھی، 12 سال سے شاید زیادہ ہی تھی اب ایج، لیکن بیمار وہ بچپن سے ہی تھا، خون کی کمی اور کچھ اس طرح کے اس بیچارے کے ایشوز تھے بچے کے. تو بچے کو نا میں نے جب کہا نا سورہ رحمان تو کہتے یہ 13 سال سے اوپر کا، شاید 14 سال کا ہونے والا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا جب فرسٹ ٹائم اسے سورہ رحمان سنائیے گا نا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہوتی بچے کی. کہتی ہے کہ خیر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں آنکھیں بند کرنی، صرف اس کو بچے کو دیکھنا ہے. تو کہتی میں نے بھی آنکھیں بند کر لی تو اس کی تو طبیعت ہی بڑی خراب ہوئی، اس کو اتنے کے جھٹکے لگے. تو ہم پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم دکھائی، جو ہی لگے کہ اس کی طبیعت میں کچھ بھی چینج آ رہی ہے تو آپ نے نہیں سنانی سورہ رحمان. تو ایک ذرا ٹیسٹ ہی میں نے دیکھنا تھا، آپ سامنے بھی نہیں ہے میرے کہ میں فون پہ ہی دعا کروا رہی ہوں، تو چلے آپ مجھے بتا دیتی، نہیں تو بچہ میرے سامنے ہوتا میں خود دیکھ لیتی. تو خیر میں نے کہا اچھا آپ نے اس کو نا سورہ رحمان نہیں سنوانی. تو اس کی طبیعت بڑی بیچارے کو وامٹ اور اس طرح کے بہت زیادہ ایشو رہتے تھے، ساری رات نیند نہیں آنی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے اسے مائیں نہیں سنوائیں. تو کہتی ہے کہ جب پہلے دن اسے کہا نا بچے کو، اچھا یہ بات تھی کہ انہوں نے نا بچپن سے سارے بچوں کو، ماشاءاللہ بیٹے ہی ہیں اس کے، یہ بتایا ہوا تھا کہ گانے سننا بہت گناہ کی بات ہے. وہ سارا جو بچوں کو فیڈ کیا ہوا تھا نا، اب اس کو جب معنی لگایا اس میں میوزک آیا، وہ تو کہتی ہے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا کہ خدا کے واسطے اس کو بند کر دو، میں نے نہیں سننا، یا میں کان کسی طرح بند کر لوں یا میں کیا کروں. کہتی ہے اچھا ہر بات میں نا اپنی غلطی مانتی جائے. اس کی یہ بہت اچھی بات تھی کہ دعا کروا بھی رہی تھی آگے، یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے بچے کو تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تو میں آگے پاگلوں کی طرح دعائیں کرانی شروع کر دی. تو بچے کا یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ یہ مائیں نہیں سنے، اچھا میرے دل میں پتہ نہیں کیوں آیا، میں نے کہا اچھا چلیں آپ جو بھی آپ کے بھی ایشوز ہیں اور طرح کے، وہ تو آپ ٹھیک ہے میرے سے بات کریں، میں نا آپ کو ایک کاکی سے میں نے زروا کا سوچا کہ میں نا بچے کو کہتی ہوں کہ زروا اس کو ڈیل کرے. تو خیر زروا کو میں نے کہا یہ مان گئی بات کرنے کو. تو اس نے بچہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ وہ بالکل جس طرح فرینڈز ہوتے ہیں نا اس طرح کی شروع ہو گئی زروا کے ساتھ ان کی بات چیت. لیکن وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچے کی نا ڈیتھ ہو گئی تھوڑے دن بعد، وہ نہیں بچ سکا. دوبارہ اس کو اتنا شدید، وہ حالانکہ بہتری کی طرف آ رہا تھا ماشاءاللہ، وہ خوش بھی بہت تھا اس سے بات کرنے کے دوران، لیکن دوبارہ وہ بیمار ہوا. اور پھر پتہ نہیں ان کے گھر والوں کو کیا سمجھ آئی ہے ساری، کیونکہ اس کے فادر بھی اس سے زروا سے، اس نے ان سب کو دعا کروائی تھی دوبارہ، ان کے بیٹوں کو، پیرنٹس کو. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب ان سے نا رابطہ نہیں آپ نے کرنا. تو انہوں نے بات چیت کرنی چھوڑ دی. پھر تھوڑے دن بعد خیر انہوں نے میسیج کیا کسی اور کے نمبر سے کہ میرے گھر والے تو مجھے بات نہیں کرنے دے رہے آپ سے. میں نے کہا کس وجہ سے، کیا مطلب ان کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ آپ تو ساتھ ساتھ میڈیکل علاج بھی کروا رہی تھی. آپ کو میں نے کہا تھا جو آپ کا دل کرتا ہے نا، آپ نے میرے کہنے پہ نہیں، میں تو آپ کو اپنا ہی بتا سکتی ہوں کہ میں نے جب یہ دعا کی تھی تو میرے ساتھ کتنے پرابلم تھے. ٹھیک ہے، تو میرے تو یہی دل میں آیا تھا اس وقت کہ مجھے بڑی شرم سی محسوس ہوتی تھی کہ اگر میں دوائی کھاؤں، سچی بات ہے. حالانکہ مجھے ڈائبٹیز بھی تھی، پھر میرے تو اتنے زیادہ پرابلم تھے نفسیاتی طور پہ، اور میں وہ پاگل پن کی دوائیاں کھا رہی تھی، اتنا میرے مطلب پیچھے بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہی تھی. تو میرے دل میں فوراً یہ آیا تھا کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ میں دوائی کھاؤں. میں نے کہا یہ 12 سال ہونے لگے ہیں اس بات کو، آج تک میں حلفاً کہہ سکتی میں نے کبھی ایک ٹیبلٹ نہیں شوگر کی کھائی. لوگ کتنی میڈیسن کھا رہے تھے، ایون کہ کبھی میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کروایا. میرے دل میں ہی میں نے شروع میں سر کو بات کرتے دیکھا تھا کسی سے کہ وہ کوئی شوگر پیشنٹ ہی تھا یا کوئی اور پتہ نہیں اس کے شاید مسئلے تھے. یہ بھی میں نے کسی کو کہتے سنا کہ شوگر کے لیے آپ اس طرح کھانا کھائیں، پہلے 3 والے دل میں ایک بار اللہ کہہ کے تو آپ نے کھانا ہے پیار سے، جو بھی کھائیں اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا خود ہی میں نے وہ شروع کر دیا، میں نے بھی اور میرے ہسبینڈ نے بھی یہ دعا کر کے کھانا کھانا ہم نے شروع کر دیا. تو کبھی آج تک ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ ہم سمجھیں کہ شوگر لو ہے کہ ہائی ہے کہ کیا ہے بھلا چیک کریے ہے. تو سر کو میں نے کسی سے بات کرتے ہی سنا تھا، کوئی ٹیسٹوں کی شاید انہوں نے بات کی ہوگی، تو سر نے کہا کہ اللہ کو چیک نہیں کرتے. تو یہ بات میرے تو دل کو اتنی کہ لگی. تو میں نے تو آج تک کبھی بھی شکر ہے اللہ کا کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں.
اور جتنی میری میڈیسن تھی نا سائیکیٹری کی، میرا خیال 7 days صرف لگے تھے کہ میرے میاں بھی کہنے لگے کہ یہ چھوڑو گی تو پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی، تو صبح اٹھ کے گھر کا کام کرنا، بچے اسکول جاتے ہیں تو کیسے یہ سارا کچھ کرو گی. تو میں نے کہا نہیں، میرے دل میں بس یہی ہے کہ میں نے دوائی نہیں کھانی. تو مجھے نہیں پتا مجھے کتنے دن لگیں گے، میں نے یہ تھوڑی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کتنی جلدی آرام آئے گا نہیں آئے گا کیا ہے، لیکن میرے دل کی یہی آواز تھی کہ میں نے دوائی نہیں کھانی. تو میں نے دوائی چھوڑ دی. صرف میرے خیال 7 دن لگے اور 8ویں دن سے میری نیند بالکل پراپر ہو گئی. ٹھیک ہے، بالکل نارمل لوگوں کی طرح. اور وہ دن اور آج کا دن 12 سال تھوڑے نہیں ہوتے اگر کسی چیز کو دیکھنا ہو انسان نے کہ دوائیوں کی دوبارہ ضرورت پیش آئی یا نہیں آئی. اور اگر کسی کو نہ بتائیں کہ کیا حالات تھے 15 سال پیچھے تو کوئی یقین نہیں کرتا. اور جس کو بتاؤں وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو گیا. کتنے کی طبیعت خراب، پاگل پن کی وہ کوئی انتہا ہی تھی کہ گھر سے بھی بھاگ جانا اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر چیزوں پہ. اور میں اب سوچوں کہ اتنی اوپر میں کیسے وہ چڑھ جاتی تھی تو مجھے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ وہ واقعی سیف کے اوپر یا شوکیس کے اوپر وہ پتہ نہیں کیسے چڑھ جاتی تھی. تو اس طرح کی بھی حرکتیں مطلب وہ سمجھ ہی نہیں تھی آتی کچھ بھی. تو گھر سے چلے جانا کتنے گھنٹے اسی طرح گلیوں میں. بھائی میرے بیچارے میرے پیچھے وہ پھر رہے ہوتے تھے چھپ کے. تو کبھی مجھے لگنا بھی کوئی پیچھے میرے آ رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے نا چھپنے کی کوشش کرنی. مطلب مجھے جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندے کا سمجھ دیکھ بھی رہا ہے لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ اچھا یہ میرے پیچھے آ رہا ہے کون ہے. تو وہ بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سارا کچھ ٹھیک ہوا تو بغیر میڈیسن کے. پھر آگے دوائیں کروانی شروع کی. اس میں پھر بہت ساری انسان کو اپنی غلطیوں کی سمجھ آتی ہے. شروع میں تو ذرا ماننا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. مظلومیت اور اپنی میں شاید یہی بہت زیادہ تھی. تو یا زیادہ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لینا اس چیز نے بہت مروایا ہے. اور مطلب دکھی بہت زیادہ رہنا اور چھوٹی باتوں پہ ایسے منٹ میں رونے لگ جانا. کتنے دن. اب یہ ٹھیک ہو گئے؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. یہ تو اچیومنٹ. ہاں گریجولی ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی میں کہوں کہ جی سارا دن بڑا مطلب میں دیکھتی تھی کہ شروع میں وہ جو ڈیلی ہو رہا تھا نا پھر اس میں تھوڑا گیپ آنا شروع ہوا. وہ ہفتہ پھر مہینہ جس طرح سمجھ لے پھر کئی مہینے گزر جانے. 2 سال جو شروع کے دعا کے بعد ہے نا وہ بڑے ہی زبردست تھے. ایسے تھا کہ بندہ اتنا لائٹ. اور بلکہ میں ادھر سورہ رحمان لگی ہوتی تھی نا تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے وہ میں اڑ رہی ہوں کہ یہ سورہ رحمان کے الفاظ آگے اڑ رہے ہیں اور میں پیچھے اڑ رہی. ہمیشہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا. تو بڑا ہی 2 سال تو وہ رہا لائٹ. پھر دوبارہ وہ چیزیں جیسے دوبارہ آتی ہیں کہ اچھا جی دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اب آپ کتنے کے قائم ہیں. کیونکہ ہمارے دعوے بھی میرے جیسے کہ بڑے ہوتے ہیں نا کہ بس سمجھ لینا کہ پتہ نہیں کیا شے ہے ہم. تو یہ میں نے ضرور دیکھا کہ میں جب بھی میری مطلب مشکل ہوئی نا زندگی میں وہ میرے دعووں کی وجہ سے ہی ہوئی. کہ جو منہ سے ایسے ہی سر سے سن لیے لفظ فکرے وہ بول دینے کسی کو دعا کرواتے ہوئے تو وہ پھر جلدی سے اپنا بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ دوسروں کے کہنا آسان ہے یا واقعی بندہ خود بھی اس پہ قائم ہے. کہ دعویٰ کیا ہے؟ دعوے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. چلے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ابھی یہ دعا نہیں تھی کی زندگی میں شاید میں نے پہلا وہ دعویٰ جس نے مجھے سکھایا کہ دعویٰ اللہ معاف کرے واقعی بندہ کیسے پھنستا ہے. میرے بچوں کے فائنل اگزام تھے اور میری خالہ زاد بہن نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف آنا ہے. وہ ہری پور ہزارہ میں رہتی تھی تب. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. کہتے اس مرتبہ نہ آئیں گے نا لاہور تو تمہاری طرف ہی آئیں گے. شاید یہ انہوں نے کوئی مہینہ پہلے شاید کہا تھا. تو پھر بچوں کے ایگزام کی ڈیٹ آ گئی اور انہوں نے جب دوبارہ فون پہ کہا نا کہ ہم فلاں دن آئیں گے تو بچوں کا نا میتھ کا پیپر تھا. اسامہ کا یا زیروا کا ان میں سے کسی کا تھا. تو اب میں بچوں کو خود ہی پڑھاتی تھی. یہ بہت بڑی کلاسوں میں جا کے اکیڈمی وغیرہ گئے ہیں. 7ویں 8ویں کلاس تک نا یہ سارے بچوں کو میں خود ہی ٹیچ کرتی تھی. اب میں یہ سوچوں کہ میتھ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں بچوں کو کہوں کہ کوئی لیسن آپ نے یاد کرنا چلو آپ سائڈ پہ ہو کے یاد کر لینا. تو ظاہر ہے میتھ مجھے خود کروانا پڑے گا. اور اگر یہ گھر میں آتے ہیں تو میں مہمانوں کو کھانا پکاؤں سارا کیونکہ ظاہر ہے میں سارا کچھ خود ہی کرتی تھی. تو اس لیے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور فائنل ایگزام ہے تو یہ تو رسک نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی بات نہیں خیر ہے. تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میں نا ان کو کہہ دیتی ہوں باجی کو کیونکہ اور بھی اتنے گھر ہیں لاہور میں کون سا ہمارا ہی ہے. میری امی کا گھر ہے میرے بھائیوں کے گھر ہیں اور بھی کافی گھر ہیں. تو اور وہ میری امی کی طرف چلے جائیں.
تو میں ادھر ہی چلو تھوڑا ٹائم نکال کے ان سے ملنے آ جاؤں گی. اچھا میں نے اپنے میاں سے جب کہا نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ برا نہ مان جائے. تو یہ زندگی میں پہلی بار میں نے پتہ نہیں کس طرح یہ جملہ بول دیا کہ وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں وہ میری بہنیں ہیں. یہ دعویٰ تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں جو کہوں گی نا وہ مائنڈ نہیں کریں گی. انہیں جب کہا کہ آپ نہ آئیے گا فون پہ, اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن انہوں نے اتنا کو غصہ کیا, اتنا کو غصہ کیا کہ اور رشتہ داروں کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں کے پیپر ہیں, کون سی کوئی ایم اے کی کلاس تھی کہ پیپر ہو رہے ہیں, چھوٹی کلاسیں ہیں. تو مطلب انہوں نے بہت مائنڈ کیا اس بات کو, اور کافی عرصہ انہوں نے اس چیز کو وجہ سے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا. تو پھر میں نے معافی بھی مانگی, معذرت کی ان سے جنہوں نے مجھے کہا کہ بھی تم نے یہ کیوں انہیں منع کیا. تو یہ ہوتا ہے دعویٰ. ویسے تو بڑے ہی دعوے ہیں, یہی دعویٰ کہ میں تو دعا کو بڑا مانتی ہوں یا میں دعا پہ بڑی قائم ہوں. ہم تو دعا کو فالو کرتے ہیں. میں نے جس کو بھی آگے یہ کروائی تھی نا دعا, اور انہوں نے یہ جملہ ہی بولا کہ اسی تو ماننے ہیں دعا, انہوں کو نہیں منیا گیا. ٹھیک ہے, تو جتنا بات سادہ سادہ رکھے نا اتنا آسان ہے, ورنہ پھر بندہ اور پھنسی جاتا ہے. خاص طور پہ وہ باتیں کہ سر کہتے ہیں تو ہم صرف سن کے آگے ان کو نریٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے جملے, تو تب زیادہ انسان پھنستا ہے پھر. اصل میں مجھے لگتا ہے